مومن کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور نیک اعمال میں سے ایک بہت بڑا نیک عمل اور اعلیٰ صفات میں سے ایک بہت بڑی اعلیٰ صفت جس کو قرآن حکیم نے مومن کی پہچان بتایا ہے۔ یوں کہیں کہ وہ مومن کی پہچان بھی ہے اور مومن کے سارے نیک اعمال کی جان بھی ہے۔ مومن کی پہچان بھی ہے اور نیکیوں کی جان بھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صفت جس کو قرآن حکیم نے 79 مرتبہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اس صفت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فائدوں کو بیان کیا ہے، اس کو اپنانے والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے اور آخرت میں اس صفت کو اپنانے اور اس صفت کو ساتھ لے کر چلنے والوں کا مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے۔ وہ صفت ہے زندگی میں قدم قدم پر صبر کا دامن تھام لینا، صبر کا دامن تھام لینا۔ یہ کتنا مختصر سا لفظ ہے، 3 ہی اس کے حرف ہیں، ایک صاد ہے، با ہے، بے ہے، ایک را ہے، رے ہے، لیکن یہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی یہ نیکیوں کے خزانوں کا ایک ایسا صندوق ہے، ایک ایسا صندوق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو جمع کر دیا، ہر نیکی کو جمع کر دیا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے فرمایا الصبر کنز کنوز من الجنہ، فرمایا صبر ایک خزانہ ہے۔ اور کون سا خزانہ؟ فرمائے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ کتنی بڑی بات اور کتنی عمدہ بات اور کتنی گہری بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سمجھائی تاکہ زندگی کے کسی معاملے میں یہ بے صبری کا شکار نہ ہو جائے۔ کسی معاملے میں جب بے صبری کا شکار ہوگا تو اس کی کوئی بھی نیکی کامل درجے کی نہیں ہوگی اور اس کی زندگی کبھی سکون، اطمینان، چین، راحت والی زندگی نہیں ہوگی، ہمیشہ اضطراب والی زندگی، بے چینی والی زندگی، بے قراری والی زندگی، افراتفری والی زندگی، عجلت والی زندگی۔ اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ اس زندگی کو زندگی کہنا بھی زندگی کی توہین ہے۔ یہ صفت اگر نکل جائے، اندر سے نکل جائے، باقی بچتا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی 13، 14، 15 اعلیٰ صفات ایک جگہ بیان فرمائی۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بہت بڑی بڑی نیکیاں بیان فرمائیں۔ عباد الرحمن، لیکن میرے بندے میرے بندے میرے بندے، ہم اسی سے اندازہ کریں کہ جب اللہ نے کہا میرے بندے، پھر اللہ کے بندے ہوں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے وعباد الرحمن، میرے بندے، دیکھو میرے بندے ہوتے کیسے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما،
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهم صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں یہ عاجزی کرنے والے، سلامتی کی راہ پر چلنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام میں راتیں گزارنے والے، جہنم سے پناہ مانگنے والے، فضول خرچی نہ کرنے والے، بخیلی بھی نہ کرنے والے، درمیان کی راہ اپنانے والے، توبہ کرنے والے، معبود صرف اللہ کو ماننے والے، ناحق قتل نہ کرنے والے، بدکاری کے قریب نہ جانے والے، ایمان کی حفاظت کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، جھوٹی گواہی نہ دینے والے، میری آیات سے غفلت نہ کرنے والے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے اللہ سے خیر کی دعائیں کرنے والے. یہ کتنی خوبیاں بیان کی اپنے بندوں کی. لیکن ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی خوبی کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ عاجزی کرنے والے جو عاجزی کرتے ہیں نا میری جنت کے مالک اور وارث. حالانکہ عاجزی کرنے والے جنتی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنی خوبیاں بیان ہوئی ہیں اہل جنت کی نشانیاں ہیں. لیکن جب جنت کی باری آئی تو جتنی فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا آیات میں بھی اور ترجمے میں بھی، ان میں سے ایک کے ساتھ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر میں اپنے ان پیاروں کو جنت کا مالک اور وارث بنا دوں گا. کسی ایک خوبی کے بارے میں نہیں فرمایا. جس کے بارے میں فرمایا وہ اس سے اگلی آیت وہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یاد رکھو کہ اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جنت کے بالا خانوں میں داخل کروں گا. ایسے بالا خانے صاف ستھرے نفیس پاکیزہ چمکتے دمکتے بالا خانے، اتنے نفیس کہ باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر انسان کی آنکھ دیکھ لے، جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، پوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایسے بالا خانوں میں داخل کروں گا. لیکن یہ ساری خوبیوں کے بعد فرمایا بما صبروا، جس نے صبر کیا وہ جنت کا مالک بنے گا، وہ جنت کے بالا خانوں کا وارث ہونا. کتنی بڑی خوبی ہے کہ 15 خوبیاں 15 نیکیاں گننے کے بعد اللہ نے کہا ہاں جنت ان کے لیے جو صبر کی انتہا کریں گے میں رب اجر کی انتہا کر دوں. واقعی جو انسان صبر کی انتہا کرتا ہے اللہ اجر کی انتہا کر دیتا ہے. اور قرآن حکیم کی آیت اس پر شاہد ہے. اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی یہ بندگی کرے گا نا تو میں اس کو بغیر حساب کے بے حساب اجر دے دوں، بے حساب جنت میں داخل کر دوں گا، یا بے حساب اس کو اجر دوں گا. اللہ دے سکتا ہے. کوئی نماز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ قادر ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پورے قرآن میں جس عمدہ صفت، جس نیکی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں بغیر حساب کے اجر دوں گا، وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب.
انما یوفی الصابرون، اردو کا لفظ ہے ترجمہ۔ فرمایا یقین جانو کہ میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دوں گا، بے حساب اجر دوں گا۔ پھر قرآن حکیم میں کسی نیکی کے بعد 3 صلے 3 اجر اکٹھے بیان نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عمدہ صفت ہے، یہ وہ اعلیٰ صفت ہے، یہ وہ نیکیوں کی آن ہے، شان ہے، نیکیوں کی جان ہے، نیک اعمال کی روح ہے، جس کے بارے میں فرمایا جب ایک مصیبت میں مبتلا انسان، وہ مصیبت اللہ کہتا ہے میں بھیجتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لوگوں میں ان چیزوں میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، مال کو کم کر کے آزماؤں گا، تمہاری جانوں کے اعتبار سے مختلف آزمائشیں لاؤں گا۔ فرمایا ان آزمائشوں کے بعد مومن کا رویہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا خوشخبری ان کے لیے ہے جن کا دامن صبر سے وابستہ ہے، اور صبر ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ بشر الصابرین، یہاں پر رکے نہیں اللہ تعالیٰ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشقت، کوئی بھی رنج، کوئی بھی الم، کوئی بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کی زبانوں سے اور کچھ نہیں نکلتا، کچھ نہیں نکلتا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ، کہتے ہیں اللہ تیری طرف سے ہے، ہم سارے تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ یہ جملہ نکلتا ان کی زبانوں سے، کہ جملہ نکلا اللہ بس ختم بات، نہیں بات کہاں ختم ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آگے سنو کہ میں ان کو دینے والا کیا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ میرے وہ پیارے ہیں جو برکتوں والے، عظمتوں والے، رفتوں والے، بلندیوں والے۔ میں صلوات ان کے لیے، اپنی رحمت ان کے لیے، ہدایت ان کا مقدر کر دیتا ہوں، وہ ہدایت